بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا کرتا ہوں کہ آپ کی زندگی ہمیشہ خوش و خرم اور پرمسرت گزرے۔ ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی ساغر، ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی ساغر، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے۔ ماں ایک ایسی ہستی جو خدا کے بعد انسان کے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے، انسان کی روح کے، اس کے دل کے، اس کی دھڑکن کے، اس کی سانسوں کے، کیونکہ انسان کا وجود اسی ماں کی کوکھ سے ہوتا ہے۔ تو دنیا کا سب سے خوبصورت رشتہ خدا کے بعد ماں کا ہے، کیونکہ ماں جیسی کوئی بھی والہانہ چاہت نہیں کر سکتا۔ بے شک ہر رشتے کا ایک اپنا درجہ ہے، باپ کا، بھائی کا، بہن کا، بیٹے کا، ہر رشتے کا ایک اپنا درجہ ہے، لیکن ماں کا درجہ اللہ نے بہت زیادہ اعلیٰ مقرر کیا ہے۔ مجھے یاد آتا ہے کہ ماں کا لمس کیسا ہے، تو ایسے لگتا ہے جیسے جنت کا باغ ہو اور پھولوں کی پتیاں بچھی ہوئی ہوں، اور ایسے پھول جو زمین پہ نہیں پائے جاتے، وہ صرف جنت کے پھول ہوتے ہیں، اور ان کی آغوش میں آپ کا لپٹا ہوا بدن، اور اتنی خاموشی اور اتنی نرمی اور اتنی پیاری خوشبو، اور آپ آنکھیں بند کریں تو محسوس کر سکیں کہ وہ لمس کس قدر خوبصورت ہے، اس کی حدت کیسی ہے، آپ اس کی گرماہٹ فیل کر سکیں۔ ماں کا وجود، کہتے ہیں نا کہ ماؤں کے پاؤں کے تلے جنت ہوتے ہیں، تو یہ حقیقت ہے۔ جب انسان کے پاس ماں ہوتی ہے تو شاید انسان کو اس لیول کی قدر نہیں ہوتی، لیکن جب ماں دور ہوتی ہے تو انسان فیل کرتا ہے کہ اس کے لیے گھر کا آنگن بہت سونا ہو گیا ہے۔ جیسے گھر آنے کی ایک طرب ہوتی تھی، جیسے ایک گھر آنے کی ایک چاہت ہوتی تھی، وہ نہیں رہتی، وقت کے ساتھ وقت بدلتا جاتا ہے۔ ماں اپنی اولاد کے لیے بہت سی قربانی دیتی ہے، جیسے کہ میں اپنی ماں کو یاد کروں تو مجھے ایک ایک دن، ایک ایک لمحہ یاد ہے کہ ہماری ماں نے ہمارے لیے کیا کیا۔ کچھ بھی نہیں بھول سکتا، چاہے وہ سردی کی راتیں ہوں، چاہے وہ گرمی کی راتیں ہوں، چاہے وہ بھوک کے دن ہوں، چاہے وہ دھوپ کے دن ہوں، چاہے بارش کے دن ہوں، ہر حالات میں ماں میسر رہی اور خیال کرتی رہی کہ میرے بچوں کو کوئی دکھ نہ ہو۔ اور خود کو میں نے دیکھا ہے، اپنے بچپن کو بہت گہرائی سے، بہت زیادہ، کبھی کچھ انسان کے الفاظ زبان پہ آتے ہیں، لیکن وہ ایسے الفاظ ہوتے ہیں کہ زبان پہ آتے ہی آنکھوں میں آنسو لے آتے ہیں، کیونکہ کچھ لمحات بہت دردناک ہوتے ہیں، خاص کر کے میرے ماں کے ساتھ گزرے لمحے، ان کے آخری ایام بہت کردناک تھے۔
میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ میں دنیا کا بہت اچھا بیٹا رہا ہوں یا بہت اچھا بیٹا ہوں یا بہت اچھی اولاد ثابت ہوں، لیکن میں نے ہمیشہ تھوڑی کوشش کی ہے کہ میری ماں کو میری وجہ سے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ بس انسان کے حالات ہوتے ہیں، کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی موڑ پہ کوئی نہ کوئی وجہ بن جاتی ہے کہ اولاد کی وجہ سے ماں باپ کو جانے انجانے میں کوئی نہ کوئی تکلیف مل جاتی ہے۔ خطا کار ہوں، گناہ گار بھی ہوں، ماں باپ کی شاید کسی نہ کسی جگہ پہ نافرمانی بھی کی ہوگی، لیکن ماں یاد آتی ہے تو بے انتہا یاد آتی ہے۔ یہ ولاگ بنانے کا مقصد کوئی سبسکرائبر اکٹھے کرنا نہیں ہے یا لوگوں کی سمپیتھی لینا نہیں ہے یا لوگوں کو ہجوم کے سامنے اپنا عکس دکھانا نہیں ہے۔ بس یہ دل کی باتیں ہیں جو میں اسکرین کے برعکس کر سکتا ہوں۔ مجھے پہلے شاید ہیزیٹیشن ہوتی تھی، اب نارمل ہو گیا ہوں۔ وقت کے ساتھ انسان میچور ہوتا ہے تو انسان کی وہ ہیزیٹیشن وقت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے کہ وہ کیمرے کو کیسے فیس کر سکتا ہے، کیسے نہیں کر سکتا۔ شاید پہلے مائنڈ میں کچھ تھا کہ کیمرے کو فیس کرنا بہت ڈیفیکلٹ چیز ہوتی ہے، تو میں نے پھر دیکھا کہ آئینے میں اور کیمرے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آئینے میں صرف آپ خود سے باتیں کرتے ہیں، لیکن کیمرے میں شاید کوئی نہ کوئی ایسا انسان ہوتا ہے جو آپ کی طرح محسوس کر سکتا ہے، جیسے آپ کے پیرنٹس ہیں، جیسے آپ کی ماں باپ ہیں، جیسے آپ کی ماں ہیں۔ شاید میری طرح مجھ سے بڑھ کے سب کو درد ہو، لیکن بس یہ کہنا چاہوں گا کہ ماں باپ کی قدر کیا کریں، ماں کی اونچی آواز میں نہ بولا کرے، بدتمیزی نہ کیا کرے، اور نہ یہ دہرایا کریں کہ تم نے میرے لیے کیا کیا۔ ہم کچھ بھی ریٹرن نہیں دے سکتے پیرنٹس کو، کچھ بھی۔ انہوں نے ہمیں پیدا کیا، یہ سب سے بڑا انعام ہے۔ انہوں نے ہماری پرورش کی، اس سے بڑھ کر اور کوئی خاص تحفہ ہمارے لیے نہیں ہے کہ انہوں نے ہمارا اس لیول تک ہمیں لائے، ہمیں تعلیم سے آراستہ کیا، ہمیں دنیا کی سوجھ بوجھ بتائی، اور آج ہم اس مقام پر پہنچ گئے ہیں کہ ہم بات کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں بولنا، ہمیں چلنا، ہمیں بیٹھنا، ہمیں اٹھنا، ہمیں سونا، ہمیں کھانا، ہمیں پینا، سب کچھ ہماری ماں کی مرہون منت ہے۔ ہمارے باپ کا بھی بہت عمل ہے، لیکن باپ اپنے کام کی مصروفیت میں ہمارے پرورش کے لیے روزگار کے سلسلے میں بہت زیادہ مصروف رہتا ہے، لیکن ماں کے ساتھ ہماری قربت اس وقت زیادہ ہوتی ہے جب باپ تھوڑا سائڈ پہ ہوتے ہیں یا جاب پہ ہوتے ہیں یا روزگار کے سلسلے میں ملک سے باہر ہوتے ہیں یا کئی لوگوں کے باپ نہیں ہوتے۔ اور ماں لفظ جب زبان پہ آتا ہے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں۔ کبھی خواب میں ماں آتی ہے تو دل کرتا ہے کہ بس وہ خواب کبھی نہ ٹوٹے۔ کبھی خیال میں ماں آتی ہے تو دل کرتا ہے کہ بس یہی خیال رہے۔ تو بس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ماں کی قدر کیا کریں۔ بعض ماں کا کوئی نعم البدل نہیں، کوئی رشتہ بھی نہیں ہے جو آپ ماں کی جگہ لے سکتے ہیں، نہ باپ کی جگہ لے سکتے ہیں۔ تو خدا را بعد میں رونے سے بہتر ہے کہ آج کے دن اپنے ماں باپ کی قدر کریں، ان سے شفقت سے پیش آئیں، ان سے محبت کریں۔ بہت ساری باتیں ہیں لیکن پھر کہیں کہوں اب شاید زبان ساتھ نہیں دے رہی، جذبات بہت ہیں اور لفظ چپ سے ہیں۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے ماں باپ کا بھی۔